السلام علیکم بچوں، دوسری غزل 9th گریڈ کی سن تو صحیح، جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ یعنی اس شعر میں شاعر در حقیقت سننے والے کو، پڑھنے والے کو یہ ایک دعوت فکر دیتے ہیں کہ ذرا اس بات پہ غور تو کرو کہ تیرا اصل قصہ کیا ہے۔ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، کہ لوگ تمہارے منہ پر تو جو تعریفیں کرتے ہیں، لیکن غائبانہ تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو یہ شعر سادہ الفاظ میں انسان کی شہرت اور اثر کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ شاعری کہتا ہے کہ اگر تو غور سے سنے تو سمجھ جائے گا کہ دنیا میں تیرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، تیرا فسانہ کیسا ہے۔ لوگ تجھ سے ملے بغیر بھی تیری بات کرتے ہیں، تیرے بارے میں سن کر تیری پہچان کر لیتے ہیں۔ تو غائبانہ کا مطلب یہ بتاتا ہے کہ لوگ تو شخص کی قدر اور اہمیت اس کی غیر موجودگی میں بھی محسوس کرتے ہیں۔ یعنی کسی کی موجودگی ضروری نہیں، انسان کی شخصیت اور اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھے بغیر بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو اس شعر میں انسانی اثر، شہرت اور شخصیت کی طاقت کو اجاگر کیا گیا، اور یہ اس بات کی یاد دہانی بھی ہے کہ انسان کی اصل عظمت اس کی باتوں، اس کے اعمال اور اس کے اثر سے جڑی ہوتی ہے، نہ کہ صرف جسمانی موجودگی سے۔ تو شاعر ایک طرح سے یہ بھی بتا رہا ہے کہ جیسے محبوب کی غیر موجودگی بھی اس کی خوشبو ہر طرف محسوس کی جا سکتی ہے، ویسے ہی کسی انسان کی خوبی یا مقام اس کی غیر موجودگی میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس شعر کے ذریعے ایک دعوت فکر بھی دی جا رہی ہے کہ انسان کو اس چیز کا احساس رکھنا چاہیے کہ لوگ اس کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کیا کہتے ہیں۔ زیر زمین سے آتا ہے جو گل، سو زر بقف، بقف مطلب ہاتھ میں لیے، کہ جو زمین سے ایک گلاب کا پودا طرح طرح کا زیور، زر سونے کو کہا جاتا ہے، کہ طرح طرح کی خوبصورتی جو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے گلاب کا پودا جب زمین سے باہر نکلتا ہے تو اس کے متعلق، یعنی جو قدرت کے اندر جو خوبصورت حسن پایا جاتا ہے، تو اس کے متعلق شاعر ایک سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے کہ قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا، کہ کیا یہ قارون کا خزانہ ہے جو زمین سے باہر نکل رہا ہے؟ بھائی یہ قارون کا خزانہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو در حقیقت شاعر یہاں پر انسان کو ایک دعوت فکر دے رہا ہے۔ تو قارون کا اس میں ذکر ہو گیا تو یہ کیا ہو جائے گی، صنعت قلمی بھی ہو جائے گی۔ تو یہ شعر آسان الفاظ میں یہ پیغام دیتا ہے کہ زمین سے جو خوبصورت پھول اگتے ہیں وہ گویا سونے کے برابر قیمتی ہے۔ 100,000 بقف کا مطلب یہ ہے کہ یہ خزانے ہاتھ میں سونا لے کر آنے کے برابر قیمتی ہیں۔ تو شاعری کہتے ہیں کہ یہ قدرت کے انعامات ہیں اور ان کی قدر صرف وہی کر سکتا ہے جو دل و دماغ سے سمجھتا ہے۔ قارون کی مثال دیتا ہے جو اپنی دولت کی وجہ سے غرور میں مبتلا تھا اور آخرکار وہی دولت اس کے زوال کا باعث بنی۔ تو شاعر سوالی انداز میں کہتے ہیں کہ کیا یہ سب قارون کا دفن شدہ خزانہ ہے جو پھولوں کی صورت میں نکل رہا ہے؟ تو اس شعر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قدرت کے انعامات، چاہے وہ پھول ہوں یا کوئی اور چیز، انسان کی عاجزی اور خدا کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو انعام دل سے سمجھتا ہے، جو انسان ان چیزوں کو سمجھتا ہے، واقعی انسان اس کی قدر کرتا ہے، اور دنیاوی دولت کے غرور میں مبتلا ہونا انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد شاعری کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ مطلب شاعری کہتا ہے کہ اگر تمہارا دل صاف ہو، یعنی تمہاری نیت، تمہارا ارادہ صاف ہو، تو یہ آئینہ خانہ، یعنی کہ یہ دنیا کیا ہے۔ تو پھر تو انسان کو ہر طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے، یعنی صورت جانا سے مراد محبوب بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے، کہ اگر انسان کا دل صاف ہو تو پھر انسان کو ہر طرف اللہ کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، یا انسان کو ہر طرف اپنا محبوب جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ شعر آسان الفاظ میں یہ سکھاتا ہے کہ دل کی صفائی اور پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ شاعری کہتا ہے کہ انسان کا دل صاف، حسد، بغض اور نفرت سے خالی ہو تو وہ دل ایک آئینے کی طرح بن جاتا ہے۔ جیسے صاف آئینے میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے، ویسے ہی صاف دل میں ہر چیز، ہر خوبصورتی اور ہر جلوہ پوری طرح نظر آتا ہے۔ صورت جانے سے مراد محبوب یا حسن کی تصویر ہے۔ شاعری کہتا ہے کہ صرف آنکھیں دیکھنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، دل بھی صاف ہونا چاہیے تاکہ وہ حسن کو پہچان سکے۔ اگر دل پر دنیاوی جھگڑے، حسد یا نفرت چھائی ہو تو وہ خوبصورتی کو محسوس نہیں کر سکتا۔ تو اس شعر کا صوفیانہ پیغام یہ ہے کہ روحانی ترقی اور خدا کی تجلی کو سمجھنے کے لیے دل کو صاف اور خالی کرنا بہت ضروری ہے۔ دل جتنا صاف ہوگا، حسن اور سچائی اتنی ہی واضح طور پر نظر آئیں گی۔ پھر اس کے بعد شاعر یہ کہتا ہے کہ آتی ہے کس طرح سے میری قبضے روح کو، دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا۔ بڑا سمپل سا شعر ہے۔ شاعری یعنی کہ در حقیقت انسان کو اس شعر کے ذریعے موت کو یاد کرنے کی دعوت دے رہا ہے اس شعر کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے۔ تو شاعری آسان الفاظ میں یہ بیان کرتا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے جو ہر انسان کے قریب آتی ہے۔ شاعری کہتا ہے کہ میری روح کو لینے کے لیے موت کس طرح میرے قریب آ رہی ہے،
جیسے کوئی چھپ کر موقع ڈھونڈ رہا ہو۔ تو شاعر موت کو ایک ہوشیار اور باشعور ہستی کی طرح دکھا رہا ہے جو وقت کا انتظار کر رہی ہے کہ کب انسان کی جان لے۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ کسی نہ کسی خطرے، بیماری یا حادثے کے باعث کے سامنے بے بس رہتا ہے۔ تو یہ شعر انسان کی فانی حیثیت، زندگی کی ناپائیداری اور موت کی لازمی موجودگی کو آسان اور انتہائی گہرے انداز میں سمجھاتا ہے۔ پھر شاعر یہ کہتا ہے کہ طبل و علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ طبل، وہ جو پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو جنگوں میں ایک بہت بڑا ڈھول ہوتا تھا جو بجایا جاتا تھا، جس کو طبل کہا جاتا ہے۔ علم جھنڈے کو کہا جاتا ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو نہ کوئی طاقت ہے، نہ میرے پاس کوئی سلطنت ہے، نہ مال ہے، میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، میرے خلاف ہو کر زمانہ جو ہے وہ کیا کرے۔ تو در حقیقت اس شعر میں شاعر نے دنیاوی اور باطنی طاقت کے درمیان فرق کو بہت خوبصورت انداز میں واضح کیا۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہ ملک و دولت ہے، نہ کوئی حکومتی اختیار، نہ مال و دولت کا سہارا۔ یعنی عام لوگ دنیاوی کامیابی کو حکمرانی، دولت اور زمین و آسمان پر کنٹرول سے ناپتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں وقتی اور فانی ہیں۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ شاید دنیا کے دشمنوں، زمانے کے رستہ رو، یعنی رستہ رو، رستہ روکنے والے اور مشکل حالات سے خوف زدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حقیقی طاقت باطن میں ہے، ظاہر میں نہیں۔ دنیا کی دولت یا شہرت وقتی ہے، اور آخر میں بھی ہمیں سبق دیتا ہے کہ انسان کو اپنی اصل طاقت اور وسائل کو پہچاننا چاہیے۔ دولت، زمین اور ظاہری وسائل وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن علم اور حوصلہ جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو زندہ رکھتے ہیں اور اسے کامیاب بناتے ہیں۔ آخری شعر مقطع ہے۔ مقطع میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کی ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے، جو میرا جو دشمن ہے، وہ اگر حسد کی وجہ سے داد نہ دے تو نہ دے۔ داد مطلب تعریف۔ آتش غزل یہ تو نے کہی آشکانہ کیا، کہتا ہے کہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ میں نے غزل تو بڑی بہترین کہی ہے، اب میرا جو رائول ہے وہ اگر جیلسی میں آ کے اپریشیٹ نہ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس شعر کے ذریعے بھی شاعر نے جو ہے وہ زندگی کا ایک اہم جو پہلو ہے وہ دکھایا ہے۔ شاعری کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو حسد یا دشمنی کی وجہ سے میری تعریف نہیں کرتا تو اسے چھوڑیے، اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یا مدعی حسد سے مراد وہ لوگ ہیں جو شاعر کی کامیابی یا شہرت سے جلتے ہیں اور حقیقت میں اس کے فن کو بھی نہیں پہچانتے، یعنی سچی محبت جذبے اور دل سے نکلی ہوئی ہے۔ اس کی تخلیق کا اصل حسن شاعر خود ہی جانتا ہے، اور وہ شخص جانتا ہے جو اس کے کام کی قدر کرتا ہے۔ تو کسی کی تنقید یا ناقدانہ رائے اس کے فن کی حقیقت کو کم نہیں کر سکتی۔ تو اس شعر کا پیغام یہ ہے کہ فنکار یا شاعر کو اپنی تخلیق کی قدر کا یقین ہونا چاہیے، اور حسد یا تنقید کو اپنی روح پر اثر نہیں ڈالنے دینا چاہیے۔ تو یہ اعتماد، خود اعتمادی اور تخلیقی آزادی کا اظہار ہے، یعنی کہ یہ ہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، جو آپ کا دشمن ہے وہ تعریف کرے نہ کرے، اٹ شوڈ ناٹ میٹر فور یو۔ تو اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ غزل بھی پڑھ لی، اب ہماری 2 غزلیں مزید رہ گئی ہیں، اس کے میں تھوڑے سے MCQ بھی کروا دیتا ہوں۔ بدی کے معنی کیا ہے؟ بدی کے معنی ہے انوکھا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو اس میں صنعت ترمی پائی جاتی ہے۔ تضاد عربی زبان کا لفظ ہے، کلام میں ایک ہی لفظ کو بار بار ذکر کرنا صنعت تکرار کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مندرجہ ذیل میں سے کس صنف کا ہر شعر ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے؟ تو یہ غزل کا شعر ہوتا ہے جو کہ ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی، اگلی کلاس میں ہم لوگ انشاءاللہ جو غزل نمبر 3 ہے وہ پڑھیں گے۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر آپ ہماری لائیو کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کر کے ہماری لائیو کلاسز کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔